کلپ نمبر 1280۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ صاد کی آیت نمبر 4 سے 7 کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ ترجمہ، اور انہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈر سنانے والا رسول تشریف لایا، اور کافروں نے کہا یہ جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے۔ وَعَجِبُوا، اور انہیں تعجب ہوا، یعنی کفار مکہ کو اس بات پر تعجب ہوا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظاہری خلقت، باطنی اخلاق، نسب اور شکل و صورت میں تو ہم جیسے انسان ہیں، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے صرف وہ رسالت جیسے بلند منصب کے حقدار ٹھہریں؟ اور جب کفار تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و شان دیکھ کر حیران رہ گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ جادوگر اور جھوٹا کہنے لگے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ ترجمہ، کیا اس نے بہت سارے خداؤں کو ایک خدا کر دیا؟ بے شک یہ ضرور بڑی عجیب بات ہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے بہت سارے خداؤں کو ایک خدا کر دیا؟ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے تو مسلمانوں کو خوشی ہوئی اور کافروں کو انتہائی رنج ہوا۔ ولید بن مغیرہ نے قریش کے 25 سرداروں اور بڑے آدمیوں کو جمع کیا اور انہیں ابو طالب کے پاس لایا۔ ان سے کہا کہ تم ہمارے سردار اور بزرگ ہو، ہم تمہارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ تم ہمارے اور اپنے بھتیجے کے درمیان فیصلہ کر دو۔ ان کی جماعت کے چھوٹے درجے کے لوگوں نے جو شورش برپا کر رکھی ہے وہ تم جانتے ہو۔ ابو طالب نے حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا کر عرض کی، یہ آپ کی قوم کے لوگ ہیں اور آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کی طرف سے یک لخت انحراف نہ کیجیے۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہم اتنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اور ہمارے معبودوں کے ذکر کو چھوڑ دیجیے، ہم آپ کے اور آپ کے معبود کو برا نہیں کہیں گے۔ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا تم ایک کلمہ قبول کر سکتے ہو جس سے عرب و عجب کے مالک و فرمان روا ہو جاؤ؟ ابو جہل نے کہا، ایک کیا ہم ایسے 10 کلمے قبول کر سکتے ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کہو لا الہ الا اللہ۔ اس پر وہ لوگ اٹھ گئے اور کہنے لگے کہ کیا انہوں نے بہت سے خداؤں کا ایک خدا کر دیا؟ اتنی بہت سی مخلوق کے لیے ایک خدا کیسے کافی ہو سکتا ہے؟ بے شک یہ ضرور بڑی عجیب بات ہے، کیونکہ آج تک ہمارے آبا و اجداد جس چیز پر متفق رہے یہ اس کے خلاف ہے۔ وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق۔ ترجمہ، اور ان میں سے جو سردار تھے وہ یہ کہتے ہوئے چل پڑے کہ اے لوگو تم بھی چلے جاؤ اور اپنے معبودوں پر ڈٹے رہو، بے شک اس بات میں اس کی کوئی غرض ہے، ہم نے یہ بات پچھلے دین میں بھی نہیں سنی، یہ صرف خود بنائی ہوئی جھوٹی بات ہے۔ وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ، اور ان میں سے جو سردار تھے وہ چل پڑے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جواب سن کر کفار قریش کے سردار ابو طالب کی مجلس سے آپس میں یہ کہتے ہوئے چل پڑے کہ اے لوگو تم بھی یہاں سے چلے جاؤ اور اپنے معبودوں کی عبادت کرنے پر ڈٹے رہو، اور یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو توحید کی بات کر رہے ہیں اس میں ان کی کوئی ذاتی غرض پوشیدہ ہے، اور یہ بات تو ہم نے پچھلے دین یعنی اپنے آبا و اجداد کے دین میں، یہ سب سے پچھلے دین عیسائیت میں بھی نہیں سنی، کیونکہ عیسائی بھی 3 خداؤں کے قائل تھے جبکہ یہ تو ایک ہی خدا بتاتے ہیں۔ یہ صرف ان کی خود سے بنائی ہوئی جھوٹی بات